جی السلام علیکم دوستو، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جی عطر کاظمی کے شو میں وہ ہیں جی سمینہ پاشا صاحبہ، غریدہ فروقی صاحبہ اور سلمہ بٹ صاحب۔ سمینہ پاشا صاحبہ نے یہ غریدہ فروقی اور سلمہ بٹ کی تو خوب کلاس لی ہے نا مریم نواز کے حوالے سے۔ چلے پہلے ان کی باتیں سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ایکسٹرا ان کی سکروٹنی ہو رہی ہے اور اب تک کی جو ان کی کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ جی شکریہ آپ کا کاظمی صاحب اور تمام پارٹیسپینٹ کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ دیکھیے، کارکردگی پر روشنی یا کارکردگی کی جانچ پڑتال یا ایویلویشن تو میں تب کروں گی جب میں یہاں پہ یہ دیکھ لوں گی کہ یہ ان کا جو انتخاب تھا یہ جائز تھا یا نہیں جائز تھا۔ میں تو یہاں سے بات شروع کروں گی کہ دیکھیے، جو انہوں نے سٹارٹ لیا ہے وہی کانٹروورشل ہے، ان کی اپنی جیت کانٹروورشل ہے اور ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ کانٹروورشل ہے۔ اور اب فارم 45 جس طرح سے اپلوڈ ہوئے ہیں تو اس کے بعد بالکل اس میں کوئی اب بھام نہیں رہ گیا ہے، ساری چیزیں بڑی کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے اس الیکشن میں بدترین قسم کی دھاندلی بھی ہوئی ہے اور بہت حد تک جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اور دیگر بھی ایون جماعتوں کا موقف ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ درست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا، میں بھی خوش ہوتی اور مبارکباد بھی دیتی کہ اگر یہ ایک بالکل صاف شفاف الیکشن کے تحت صحیح طور پر منتخب ہو کر وزیر اعلیٰ بنی ہوتی تو ایک خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مجھے بھی خوشی ہوتی۔ لیکن آئی ایم سوری، میں اس طرح میں نہیں سمجھتی کہ یہ سارا جو ان کا وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا یہ کوئی واقعتاً لیجٹمیٹ انتخاب تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ خواتین نارملی بہت اچھی مینیجر ہوا کرتی ہیں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں گھر بھی چلاتی ہیں، بہت ساری خواتین ورکنگ وومن بھی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ گھر بھی مینیج کرتی ہیں، تو خواتین میں ہمیشہ مینیجریل صلاحیتیں، میرا ویسے ماننا ہی ہے، شاید تھوڑی بائسڈ اپروچ ہو، کہ اچھی ہوتی ہیں۔ لیکن نہیں، اگر اس میں مریم کوئی نواز شک صاحبہ نہیں، کی یہ کوئی بائس رائے نہیں ہے، یہ بالکل حقائق پہ مبنی رائے ہے آپ اور اتفاق کرتے ہیں اس کی ایک واضح مثال اس وقت ہماری سکرین پہ ہے۔ آپ تینوں خواتین ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں آپ لوگ بہترین کام کر رہی ہیں اور اسی وجہ سے آج یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ جو ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر خواتین ایک متحرک کردار ادا کر رہی ہیں۔ سم ٹائم مرد اور ہم لوگ اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ایز اے معاشرہ ہم فیل کرتے ہیں، اپنی خواتین کو ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، پر آپ لوگ جو مشکل حالات میں پاکستان کے اندر جو خواتین کا کردار ہے ہر شعبے میں وہ قابل ستائش ہے۔ جی بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ تو میں وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ بالکل ہمارے ایک ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں، ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہیں، تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کو جو ہم نے اپوزیشن میں دیکھا تھا تو مجھے ان کی اپوزیشن بہت بہتر لگتی تھی، بہت انہوں نے جان ڈالی تھی پی ایم ایل این میں، اور جب کوئی اور نہیں لیڈ کر رہا تھا وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی تھی اور واقعی انہوں نے ایک تحریک کھڑی کرنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد انہوں نے اپنے نظریات پر کمپرومائز کیا، جو ان کا آئیڈیالوجی تھی اس کو جس طرح سے ان لوگوں نے خود زمین بوس کیا وہ سب ہم نے دیکھا اور اس کا انہیں پھر پولیٹیکلی نقصان ہوا اور عوامی۔ جی ہاں دوستو، آپ نے سمینہ پاشا کی باتیں سن لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز بظاہر وزیر اعلیٰ تو پنجاب کی بن گئی ہیں لیکن ان کے کام دکھانے کے کچھ اور ہیں، کرنے کے کچھ اور ہیں۔ فی الحال وہ کچھ اور کر رہی ہے، تو جو رمضان پیکج دیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کیا انہوں نے رمضان پیکج میں دیا ہے۔ یہ تھی سمینہ پاشا کی گفتگو جو آپ نے سنی۔